جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، آج دیکھیں میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ 8 منٹ میں سفر طے کرتی ہے، دنیا تک پہنچتی ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ بازاروں میں مشغول ہوں گے اور اچانک سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا۔ تو اللہ نے جو یہ فرمایا کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنے چھوڑ دی جائیں گی، وہ اس لیے ارشاد فرمایا۔ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت پر ہوں گے۔ آج ہم تفسیر کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، اور آج ہماری سورت کا جس کا لیکچر ہے وہ سورۃ التکویر ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورۃ النبأ، سورۃ النازعات اور سورہ عبسہ ہماری مکمل ہو چکی ہیں، اور آج سے ہم سورۃ التکویر شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اذا الشمس كورت، کہ جب سورج بے نور کر دیا جائے گا، واذا النجوم انكدرت، اور جب ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے، واذا الجبال سجرت، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ یہ سورۃ التکویر ہے، اور اس کے علاوہ 2 اور نام بھی ہیں اس سورت کے، اور اس سورت کا جو مشہور نام ہے وہ سورۃ التکویر ہے، اور اس کو سورۃ کوورت بھی کہتے ہیں اور سورۃ اذا الشمس کوورت بھی کہتے ہیں۔ جو پچھلی سورت جو ہم نے پڑھی ہے سورہ عبسہ، اس کے آخر میں قیامت کے احوال اور احوال کا ذکر تھا، تو اس سورت میں بھی قیامت کے واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ یہ سورت اذا الشمس کوورت، اور جو آگے سورت آنے والی اس کے بعد اذا السماء انفطرت، اور جو پھر اس کے بعد ایک سورت آئے گی سورۃ المطففین کے بعد سورت اذا السماء انشقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان 3 صورتوں کو پڑھ لے تو گویا کہ اس نے قیامت کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کیونکہ اس صورت میں ان تینوں صورتوں میں باری تعالی نے قیامت کا آنکھوں دیکھا احوال بیان فرما رہے ہیں۔ تو اب علیوت نفسو تک جو آگے 12 آیات بنتی ہیں، میں نے 6 آیات کی تلاوت کی آپ کے سامنے، تو کل 12 نشانیاں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے جو پہلی 6 نشانیاں ہیں وہ نفخہ اولیٰ کے وقت ظاہر ہوں گی، اور جو آخری 6 کا ظہور ہے وہ نفخہ ثانیہ کے وقت ہوگا۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو 6 آیات تلاوت کی ہیں، یہ نفخہ اولیٰ کے وقت کی قیامت کی نشانی۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں سے پہلی آیت اذا الشمس کوورت، یہ چونکہ 6 آیات ہیں، یہ پہلی آیت ہے، اور ان 6 نشانیوں میں سے 6 واقعات میں سے جو پہلا واقعہ وہ کون سا ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ اذا الشمس کوورت، کہ سب سے بڑا حادثہ جو واقعہ پیش آئے گا وہ یہ ہوگا کہ سورج کی جو روشنی ہے، سورج کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا۔ آج دیکھیں میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ 8 منٹ میں سفر طے کرتی ہے، دنیا تک پہنچتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ اتنا تیز روشنی والا، جو اتنا روشن ہے جو سورج، اس کو بے نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنی کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور پھر اب کوورت جو معنی اذا الشمس کوورت، کوورت کا معنی ہے بیکار ہونا، بیکار ہونا۔ اس دن سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، جاتی رہے گی۔ اور کوورت کے معنی میں 2 قول ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوورت کی تفسیر انہوں نے ازلمت کے ساتھ کی ہے، کہ یعنی سورج
تاریک ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ بازاروں میں مشغول ہوں گے اور اچانک سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا، بالکل تاریکی چھا جائے گی۔ اور بعض مفسرین نے کویرت کا معنی پھینک دینا کیا ہے کہ سورج کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ان تمام معنوں کا حاصل کلام یہ ہے کہ ان میں بظاہر کوئی تعارض اس طرح نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تطبیق دی جا سکتی ہے کہ پہلے سورج کو بے نور کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جب اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اس کے بعد اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ سب سے بڑا واقعہ ہوگا جو قیامت میں جو نفخ اولیٰ کے وقت ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج کو بے نور کر کے اس کی روشنی ختم کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ سمندر میں پھینکا جائے گا۔ تو اب ان میں تو بظاہر ایک تعارض آ رہا ہے کہ دو باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، تو ان کا حل کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ان میں کوئی آپس میں تعارض نہیں، حقیقت میں مطابقت ہو سکتی ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ اس طرح کے پہلے سورج بے نور کر دیا جائے گا اور پھر اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا، اور جس کی وجہ سے سمندر گرم ہو کر جہنم کی آگ بن جائے گا، اور پھر سورج کا بہرحال سورج کا بے نور ہونا تو یہ بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ تو کیونکہ ساری دنیا کا جو نظام کا جو دار و مدار ہے وہ سورج کی روشنی پر قائم ہے، جب اس کی روشنی ختم ہو جائے گی تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ویسے بھی آج کل سولر پلیٹ کا سسٹم جو چل رہا ہے کہ پوری دنیا میں تمام ہر جگہ اسی کو لا رہے ہیں، اس ٹیکنالوجی کو۔ تو یہ بھی بجلی کی جو پیداوار ہوتی ہے یہ سورج سے حاصل کرتے ہیں، سورج کی روشنی سے۔ جب سورج ہی اگر اس وقت تک اتنا نظام پوری دنیا کا بن جائے کہ پوری دنیا ایک سولر سسٹم پہ چل رہی ہو، تو جب سورج ہی ختم ہو گیا تو باقی روشنی کہاں سے آ گئی؟ تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ باقی حقیقت میں جو سورج کی روشنی اس کے مقابلے میں یہ ہماری لائٹنگ اور ہماری بجلی یہ کچھ بھی نہیں رکھتی، اس کے آگے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ سورج کی اتنی سخت روشنی، اتنی تیز روشنی ہے۔ تو جب بہرحال سب سے بڑا حادثہ تو یہی ہوگا، اور پھر آگے آپ پڑھیں گے آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بھئی سورج جہنم کے جب یہ سمندر کو جہنم کی جب آگ بن جائیں گے سمندر، تو پھر ان کو جہنم کے ساتھ شامل کر دیے جائیں گے، تو اتنی جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ بہرحال انشاءاللہ موقع پر آئیں گے تو پھر آپ کو سارا کچھ بتایا دیا جائے گا۔ تو پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں دوسری آیت میں، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، دوسرا حادثہ یہ ہوگا، دوسرا واقعہ یہ ہوگا کہ سورج کے ساتھ ساتھ ستارے بھی ٹوٹ کر سمندر میں گر پڑیں گے اور آسمان سے ستارے بارش کی طرح نیچے برسیں گے۔ اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب سورج اور ستاروں کا یہ حال ہے تو پھر جو زمین جو کرۂ ارض ہے یہ بھی پھر تباہی اور بربادی سے نہیں بچ سکے گی۔ اور تیسرا حادثہ تیسرا واقعہ یہ ہوگا کہ پہاڑ جو ہیں یہ زمین کے لیے جو ایک میخوں کیلوں کی طرح ہیں، ان کو بھی اکھاڑ کر چلایا جائے گا۔ بعض روایت میں آتا ہے، آیات میں بھی آتا ہے کہ یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ تو اس طرح ان پہاڑوں کو بھی چلایا جائے گا، فضا میں اڑا دیا جائے گا۔ پھر جیسے کہ زمین جب بنی، اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی تو یہ گول ہے، تو پانی کے اوپر رکھی تو ہل رہی تھی۔ اللہ نے اس کو روکنے کے لیے ایک جگہ تو پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ زمین اپنی جگہ پر باقی رہ سکے۔ جب اللہ پہاڑوں کو ہی اکھاڑ دیں گے، پہاڑوں کو ہی چلا دیں گے، تو پھر زمین تو پھر کون ایسی ذات ہے اور کیا چیز ایسی ہے کہ جو زمین کو تباہی اور بربادی سے بچا سکے؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، چوتھا حادثہ، چوتھا واقعہ یہ ہوگا کہ جب سورج اور ستاروں اور مضبوط پہاڑوں کا یہ حشر ہوگا تو انسان کی بہت بری حالت ہو جائے گی۔ جب انسان کی بہت بری حالت ہوگی تو وہ اس کو اپنی فکر پڑ جائے گی۔ اب مال و جائیداد، کوٹھی بنگلے، ان ساری جائیداد کی کوئی فکر نہیں رہے گی اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ
اب یہاں پر جو اصل میں جو بات میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا نا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ کہ جب 10 ماہ کی گابن اٹھنیاں چھوڑ دی جائیں گی. یہاں پر اللہ نے ان کو کیوں ارشاد فرمایا؟ اصل میں یہاں سے سمجھانا مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے مال و جائیداد جو بھی چیز ہے اس کے پاس سب کو چھوڑ دے گا. آج کل تو وہ ایک اونٹنیوں والا سسٹم نہیں ہے رائج زیادہ، لیکن مقصود مطلب حاصل کلام اس سے سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ انسان آج جو سارا کچھ مال جائیداد اکٹھا کرتا ہے، بناتا ہے، گاڑیاں بنگلے سب کچھ، لیکن سب کچھ انسان چھوڑ دے گا. اس کو انسان کو کوئی فکر نہیں ہوگی، صرف اپنی جان کی فکر ہوگی. تو اللہ نے جو یہ فرمایا کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنے چھوڑ دی جائیں گی، وہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ عرب کے ہاں جو اس وقت عرب کے زمانہ تھا جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت عربوں کے ہاں جو سب سے زیادہ جو محبوب مال ہوتا تھا وہ یہی 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں ہوا کرتی تھیں. وہ ان کا بڑا خیال رکھتے تھے اور بغیر چرواہوں کی ان کو نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ چرواہوں کی نگرانی میں اس کو رکھتے تھے، بڑا اس کا خیال رکھتے تھے، کیونکہ اس سے ان کے بچے کی پیدائش ہونی ہوتی تھی اور اس کو مال حاصل ہونا ہوتا تھا. اس لیے یہ بڑی محبوب ان کو چیزیں تھیں. گویا کہ جو سب سے زیادہ محبوب مال تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس ٹائم ان کو یہ محبوب مال کی کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوگی. تو دنیا میں جو ان کا یہ حال تھا کہ وہ ایسی 10 ماہ کی گابن اونٹنی کے بغیر چرواہوں کو نہیں چھوڑتے تھے اور اس کی دم کے ساتھ لگے رہتے تھے، تو اس وقت یہ عالم ہوگا کہ بغیر چرواہوں کے اس کو چھوڑ دیں گے، ان کو ایسے چھوڑ دیں گے ان کی کوئی فکر نہیں ہوگی. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. 5واں واقعہ یہ ہوگا کہ وحشی جانور جو انسان کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بھی گریز کرتے ہیں، اکٹھے نہیں رہتے. اس دن اس نفخے کے وقت پر ایسی دہشت طاری ہوگی کہ سب جانور جنگلات پہاڑوں کو چھوڑ کر شہروں کی طرف بھاگیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ آج کل آپ جنگل میں جائیں، دیکھیں، مشاہدہ کریں، جتنے بھی جنگلی جانور ہیں جو انسان سے مانوس نہیں ہوتے، اگر انسان کو دیکھیں تو بھاگنے لگ جاتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں. جنگلی بھیڑیے، جنگلی شیر، کوئی تمام کے تمام جنگلی جانور. اور اس ٹائم قیامت کے دن عالم یہ ہوگی، اتنی دہشت ہوگی ان جانوروں کے اوپر بھی کہ وہ آج جنگلوں میں رہتے ہیں، شہروں کی طرف نہیں آتے. اس وقت یہ عالم ہوگا کہ تمام کے تمام جنگلی جانور اپنے جنگلوں کو چھوڑ دیں گے اور شہروں کی طرف آ جائیں گے اور اس وقت انسانوں کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے. تو اس لیے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کہ جب جنگلی جانور جمع کر دیے جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے. اور اگلی آیت میں جو چھٹا واقعہ ہے وہ یہ ہوگا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. اب دیکھیں یہاں پر اب اس آیت میں آپ کو وہ پیچھے والی آیت کی تفسیر بھی سمجھ میں آ جائے گی. اب دیکھیں کہ بعض مفسرین نے بھڑکائے جانے کا اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ سمندر میں جوش اور طغیانی آ جائے گی. جب زمین ہلے گی، پہاڑ اڑائے جائیں گے تو بھلا سمندر کیسے ساکت رہ سکتا ہے؟ تو سمندر میں جوش آئے گا، اس میں خشکی پر پھیل جائے گا اور انسان و حیوانات اور بڑی بڑی بلندیوں پر بالا چیزوں کو ڈبو دے گا، ایک قسم کا سیلاب آ جائے گا. اور پھر یہاں سے بعض مفسرین نے بھڑکانے کا یہ مقصد بھی بیان کیا کہ سمندر آگ بن جائے. اور پھر بعض مفسرین نے جو خلط ملط کا معنی بیان کیا کہ جب سمندر آپس میں ملا دیے جائیں گے، آج کڑوا پانی، میٹھے پانی کے الگ الگ سمندر دریا ہیں، اور اس وقت یہ تمام کے تمام سمندر جتنے بھی دنیا کے سمندر ہیں، دریا ہیں، سب کے سب آپس میں ملا دیے جائیں گے، سب کے سب جمع ہو جائیں گے. اور پھر اس میں اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ سارے معنی درست ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ پہلے تو تمام سمندروں کو آپس میں ملایا جائے گا، پھر اس میں سورج گرے گا، ستارے گریں گے، ان کو اس سے وہ بھڑک اٹھیں گے اور پھر اس کو آگ لگا دی جائے گی. تو یہ سارے کے سارے ان میں تطبیق ہو سکتی ہے کہ سارے کے سارے وہاں پر عوامل ہوں.
تو بہرحال یہ 6 واقعات تھے، 6 حادثات تھے جو نفخہ اولیٰ کے وقت ہوں گے۔ جب اگلا لیکچر میں آپ پڑھیں گے تو اس میں دوسری 6 واقعات، 6 حادثات پڑھیں گے کہ جو نفخہ ثانیہ کے وقت ہوں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قیامت سے ڈرنے کی اور اللہ رب العزت سے ڈرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، بہرحال اللہ رب العزت سے ہمیں ڈرنا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ قادریہ اکیڈمی کو سپورٹ کرتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔